السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا نبی اور رسول کے اندر کوئی فرق ہے یا کوئی فرق نہیں، یا دونوں کا مطلب ایک ہی ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم اس بارے میں بات کریں گے۔ علماء کی ایک جماعت تو ایسی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی اور رسول میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک ہی شخص کے لیے استعمال ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے رسالت اور نبوت لے کر آتا ہے۔ اور علماء کی دوسری جو جماعت ہے وہ کہتی ہے نہیں، نبی اور رسول کے اندر فرق ہے۔ تو آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ جو جماعت یہ کہتی ہے کہ نبی اور رسول کے اندر فرق نہیں ہے، تو ان کی جو بات ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اور ان کے ٹھیک نہ ہونے کی جو دلائل ہیں وہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی دلیل جو ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ذکر کی ہے کہ جو انبیاء ہیں ان کی تعداد 2,24,000 کے قریب ہے، اور جو رسولوں کی تعداد ہے وہ تقریباً 310 سے کچھ زیادہ ہے۔ اور اب چونکہ انبیاء کی تعداد زیادہ ہے اور رسولوں کی تعداد کم ہے، تو پتہ چلا کہ رسول کوئی اور چیز ہے اور نبوت کوئی اور چیز ہے۔ اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے تعداد، یہ امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب مسند کے اندر ذکر کی ہے، اور ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور اس حدیث کو بعض محدثین نے ضعیف بھی قرار دیا تھا۔ یہ تو پہلی دلیل ہوئی۔ دوسری دلیل اس بات میں کہ نبی اور رسول میں فرق ہوتا ہے وہ یہ ہے، جو کہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 52 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ کہ اے نبی جی، آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں اور جتنے بھی نبی بھیجے ہیں، جب بھی کوئی وہ تمنا کرتے تھے تو شیطان ان کی اس تمنا کے اندر وسوسے پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اس آیت سے پتہ چلا کہ نبوت کے اندر اور رسالت کے اندر فرق ہے، رسول اور نبی کے اندر فرق ہے۔ تیسری جو دلیل ہے اس بات میں کہ نبوت ایک اور منصب ہے، رسالت ایک اور منصب ہے، دونوں کے اندر فرق ہے، وہ سورۃ مریم کی آیت نمبر 51 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ اے نبی جی، کتاب کے اندر، قرآن کے اندر موسیٰ کا ذکر بھی کیجئے۔ إِنَّهُ كَانَ مُخْلِصًا کہ وہ مخلص تھے، اخلاص والے تھے، وَكَانَ رَسُولًا رسول تھے، وَنَبِيًّا اور نبی تھے، یعنی رسول بھی تھے، نبی بھی تھے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی اور رسول میں فرق ہوتا ہے۔ اب کیا فرق ہوتا ہے؟ نبی کون ہوتا ہے، رسول کون ہوتا ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، زیادہ مشہور قول کے مطابق رسول وہ ہوتا ہے جس کو ایک مستقل شریعت دی جائے اور اس کو ایک قوم کی طرف بھیجا جائے اور اس کو تبلیغ کرنے کا کہا جائے، یہ رسول ہوتا ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یہ انبیاء، یہ رسول تھے۔ اور نبی وہ ہوتا ہے جس کو مستقل شریعت نہیں دی جاتی، اس کو کوئی کتاب نہیں دی جاتی، بلکہ اس کو ایسی قوم کے اندر بھیجا جاتا ہے جس میں کوئی نبی، جس میں کوئی رسول ہو کر فوت ہو گیا ہو، اور وہ اسی رسول کی شریعت کو آگے لے کر چلتا ہے، اپنی شریعت نہیں لے کر آتا بلکہ کسی رسول کی شریعت کو آگے لے کے چلتا ہے جب وہ رسول دنیا سے جا چکا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر بنو اسرائیل کے جو انبیاء تھے، موسیٰ علیہ السلام وہاں میں ایک شریعت لے کر آئے تھے۔ اب جتنے بھی انبیاء تھے اسرائیل کے، وہ 3,000 کے قریب انبیاء تھے، وہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو ہی آگے لے کے چل رہے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نبی جو ہوتا ہے وہ کسی شریعت کے عالم کی طرح ہوتا ہے جو کہ شریعت کو آگے لے کر چلتا ہے۔ تو اس سے ایک پتہ اور بھی چلا کہ نبوت جو ہے وہ ایک درجہ ہے، اس کے اوپر پھر رسالت کا درجہ ہوتا ہے، یہ بات۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، وہ کیسے؟ دوسرا جو فرق ہوتا ہے نبی اور رسول میں وہ یہ ہوتا ہے کہ رسول کو جب شریعت بھیجی جاتی ہے دے کر، دوسرا فرق یہ ہوتا ہے کہ جب رسول کو کوئی شریعت دے کر بھیجا جاتا ہے تو اس کو تبلیغ کرنے کا بھی کہا جاتا ہے، نبی کو تبلیغ کرنے کا نہیں کہا جاتا، اس پر تبلیغ کرنا واجب نہیں ہوتا، رسول پر تبلیغ کرنا واجب ہوتا ہے۔ اور قرآن پاک سے اس کی دلیل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے جو آیات نازل ہوئی تھیں غار حرا میں، وہ تھیں اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ سورۃ العلق ہے، پہلی 5 آیات اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھیں۔ ان 5 آیات نازل ہونے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کو نبوت ملی تھی، رسالت نہیں ملی تھی، کیونکہ ان 5 آیات کے اندر کہیں بھی یہ تذکرہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ڈرائیے، لوگوں کو تبلیغ کیجیے، نہیں، بس یہ تھا کہ اپنے رب کے نام سے پڑھیے جو بڑا کریم ہے، جس نے قلم سے پڑھنا سکھایا ہے، تو رب کا تعارف کروایا تھا۔ 2 سال کے بعد پھر دوبارہ سے وہی اتری اور سورۃ المدثر کی پہلی آیات اتری، قل یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، کہ اے مدثر کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو ڈراؤ۔ اب یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت مل گئی، کیونکہ یہاں پر حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں کو ڈراؤ، لوگوں کو تبلیغ کرو، تو پہلے نبی بنے اور پھر رسول بنے، تو یہ فرق آپ کے سامنے ظاہر ہے۔ ھذا وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔